انسان کیوں پروردگار کی جستجو میں رہتا ہے؟ پہلی دلیل یہ ہے کہ انسان کی طبیعت اور فطرت میں اس کائنات کے اسرار کو سمجھنا، ان سے عشق رکھنا رکھا گیا ہے۔ یعنی انسان فطرتاً یہ کوشش کرتا ہے کہ اس جہان میں، اس کائنات میں جتنے اسرار ہیں ان کو جانے، ان کی معرفت و شناخت حاصل کریں۔ ایک سمپل سی مثال دوں، مثلا کسی مصور نے کوئی خوبصورت تصویر بنائی، جیسے ہی آپ کی نگاہ اس تصویر پر پڑے گی فوراً آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ اس تصویر کو بنانے والا کون ہے، اس کا صانع کون ہے، اس کا مصور کون ہے۔ بالکل اسی طرح جب انسان اس کائنات میں قدم رکھتا ہے اور پروردگار کی یہ مخلوق، اس کے جہان کا نظم و ضبط، مختلف رنگوں کے پرندے، لمبے پہاڑ اور دریا کا بہنا، آبشاروں کی وہ خوبصورت صدائیں، کائنات کا دقیقاً نظم و ضبط، یہ سب چیزیں انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ کیا یہ سب کچھ، یہ اتنا خوبصورت نظام، اتنی خوبصورت مخلوق کیا خود ہی بن گئی، یا اس کا کوئی بنانے والا ہے، اس کا کوئی صانع ہے، اس کو کسی مصور نے تصویر کھینچی ہے، اس کو کسی مدبر نے تدبیر و حکمت سے بنایا ہے؟ یہ سوال بنیادی سوال ہے جو ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ اتنا خوبصورت نظام جو دقت کے ساتھ پیش رفت کر رہا ہے، چل رہا ہے، جاری و ساری ہے، یہ کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتا۔ ضعیفہ خاتون جو پسماندہ علاقے میں رہتی تھی، اس کا علم اور دانش سے کوئی سروکار نہیں تھا، کوئی اس کے پاس دلائل، علمی دلائل نہیں تھے، کہیں اس نے دانشگاہ یا کسی یونیورسٹی کا منہ تک نہیں دیکھا تھا۔ اس سے بھی جب وہ چکی پیس رہی تھی، آ کر کسی نے پوچھا کہ اللہ کے وجود پر کیا دلیل ہے، تو وہ چلتی ہوئی چکی کو روک دیا اور روک کر اس شخص سے کہا کہ جب یہ چھوٹی سی چکی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی تو اتنی بڑی کائنات، اس کی خوبصورتی، اس کا نظم و ضبط کسی چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکے گا؟ اللہ اکبر۔ تو سامعین، پہلی دلیل یہ ہے کہ انسان جیسے اس کائنات میں آنکھیں کھولتا ہے، یہ خوبصورت نظام، یہ دقیق نظام اسے اس بات کے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ یہ نظام کس نے بنایا، کس نے خلق کیا، کون اسے چلا رہا ہے۔ اور انسان کے بنیادی ابتدائی سوالوں میں سے ایک سوال انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، وہ کہاں پر ہے اور وہ کہاں جائے گا۔ کہاں سے آیا ہے یعنی مبدأ کیا ہے انسان کا، کہاں جائے گا یعنی معاد، اور کہاں پر ہے یعنی اس کی گردن پر کون سے وظائف ہیں۔ یا دوسرے الفاظ میں کہوں، کہاں سے آیا ہے یعنی پروردگار نے اسے جو جس مقام سے بھیجا ہے، کیا عبث خلق کیا، فضول پیدا کیا انسان کو؟ کہاں پر ہے یعنی اس کی ذمہ داری کیا ہے، اسے کیا کرنا ہے، اور کہاں اسے جانا ہے یعنی جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ یہ بنیادی سوالات ہیں۔ تو پہلی چیز، پہلی دلیل یہ ہے کہ انسان کائنات کے اس خوبصورتی اور نظام کو دیکھ کر اس کے خالق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اسے پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، اسے درک کرنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ ہر انسان کی فطرت میں، ہر انسان کی طینت میں شکر گزاری کی حس کو پروردگار نے رکھا ہوا ہے۔ یہاں پر ایک آسان سا مثال دے کر میں بات کو واضح کروں۔ مثلا آپ کا اتفاق ہوتا ہے کسی دوست کے ساتھ، کسی اپنے رفیق و عزیز کے ساتھ کسی کی دعوت میں جاتے ہیں۔ اس شخص نے ڈائریکٹ آپ کو دعوت نہیں دی، لیکن آپ اپنے دوست کے توسط سے اس کے گھر میں جاتے ہیں، اس نے خوبصورت انداز میں آپ کی خدمت کی، مہمان نوازی کی۔ اب جب واپس آپ آنے لگتے ہیں تو جس انسان کا ضمیر زندہ اور بیدار ہو وہ اس چیز کی طرف ضرور توجہ کرے گا کہ جس شخص نے، جس میزبان نے آپ کی خدمت کی ہے، پہلے اسے پہچانے اور پھر جاتے جاتے اس کا تشکر اور شکر گزاری کریں، اگر ضمیر زندہ ہو۔ لیکن اگر آپ بغیر اس کے شکریہ ادا کیے وہاں سے چلے آئے تو ایک کمی آپ اپنے وجود میں محسوس کریں گے، ایک شرمندگی محسوس کریں گے کہ اس نے اتنی بڑی خدمت کی اور میں بغیر تشکر اور شکر گزاری اور تھینک یو بولے میں وہاں سے چلا آیا۔ یہ ایک کمی آپ محسوس کریں گے۔ تو یہ فطری بات ہے، جب ایک وقت کی کوئی دعوت کرے تو آپ بغیر شکریہ کے اگر وہاں سے آ جائیں تو آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے۔ لیکن وہ پروردگار جس نے پوری زندگی ہمیں نعمتوں میں غرق رکھا، نعمتوں سے ہمیں نوازا، کیا حق نہیں بنتا کہ ہم اسے پہچاننے کی، اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس کی نعمتوں کی تا حد امکان شکر گزاری کریں؟
اگر کوئی نہیں کرتا تو یقین جان لیں ایسے انسان کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری دلیل یہ دی گئی پروردگار کی طرف جانے، اسے جستجو کرنے کی، کہ پروردگار کو پہچاننے اور اس کو تلاش کرنے میں ہمارے نفع اور نقصان کا ربط ہے۔ ایک آسان مثال دوں یہاں پر بھی تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ مثلا آپ ایک چوراہے پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے 4 راستے نکلتے ہیں، اس چوراہے پر آپ کو رک نہیں سکتے وہاں۔ ان 4 راستوں میں سے کسی ایک راستے کو آپ نے منتخب کرنا ہے، تو کیا آپ بغیر سوچے سمجھے، بغیر دقت کیے ایسے ہی کسی راستے کی طرف چل پڑیں گے؟ اگر ایسا کیا تو آپ اپنے ہدف سے دور ہوتے جائیں گے۔ یہاں پر انسان کی فطرت و طینت یہ کہتی ہے کہ آپ نے سوچ سمجھ کر، غور و فکر کر کے اس راستے کو اختیار کرنا ہے جو راستہ آپ کو اپنی منزل تک پہنچائے، آپ کے ہدف تک پہنچائے۔ بالکل اسی طرح سامعین محترم، انسان جب اس زمین پر قدم رکھتا ہے تو مختلف نظریات، مختلف فکریں، مختلف مذاہب، مختلف مکاتب، ہر کوئی آپ کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ہمارا مکتب، ہمارا مذہب صحیح ہے، باقی سب مذاہب باطل ہیں۔ تو آپ کیا کریں گے؟ کہاں جائیں گے؟ کیا بغیر سوچے سمجھے کسی بھی مذہب میں، کسی بھی دین میں شامل ہو جائیں گا؟ تو یہاں پر انسان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے اس خالق کی جس نے اسے اس جہان میں بھیجا، کہ پروردگار راستہ بھی تو ہی بتا دے۔ مختلف مذاہب، مختلف ادیان ہیں، کس طرف میں جاؤں، کس سمت میں جاؤں کہ میں نجات پا جاؤں، ہدایت یافتہ ہو جاؤں؟ پروردگار نے ایک قانون، ایک میزان مقرر کیا۔ جس خالق نے اس جہان میں بھیجا اسی خالق نے اعلان کیا، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ وہ انسان کامیاب ہے، وہ انسان سرفراز ہے جو سب کی بات سنے لیکن راستہ وہی اختیار کرے جو اسے اس کے ہدف تک پہنچا۔ سب کا ہدف کیا ہے؟ پروردگار کی رضا اور خوشنودی، پروردگار کا تقرب، پروردگار کی نعمات جو اخروی نعمات ہیں، یہ ہدف ہے ہمارا۔ ٹھیک ہے، اب اس ہدف تک پہنچنے کے لیے پروردگار نے ایک میزان مقرر کیا، وہ ہے کہ بات سب کی سنو، دلائل سب کے سنو، لیکن اختیار کرو ان کو جو تمہاری عقل کے میزان میں آئے۔ یعنی پہلے سب کی بات سنو، پھر اپنے اس میزان کے ذریعے سے جو عقل کی نعمت ہے، اس نعمت کے ذریعے سے ان باتوں کو تولو، اور پھر ایسے راستے کو اختیار کرو جو راستہ تمہیں ہدف کے قریب کر۔ یہ راستہ وہی بتائے گا جس نے انسان کو خلق کیا۔